کیا واقعی اتنا بڑا نیٹ ورک صرف ایک عورت چلا رہی تھی یا صرف وہ ایک چہرہ تھا؟ کیونکہ ملٹی سٹی سپلائی، رائڈرز، ہیوی پیکیجنگ، کوکین اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ پریویس کیسز ہونے کے باوجود بھی صرف ایک عورت اتنا کچھ نہیں چلا سکتی۔ اس کے اندر کون کون لوگ جو ہے وہ شامل ہے؟ انمول عرف پنکی ایک عورت جو کہ کراچی کے اندر ایک ہیوی کوکین سپلائر تھی اور ایک بہت بڑا بزنس اس سے چلا رہی تھی۔ لاکھوں لوگ جب اس انفیکٹڈ تھے، 800 پلس جو ہے اس کے بائر تھے جو وہ اس سے کوکین لے رہے تھے ڈیلی بیسس پہ، اور اس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا کہ اس نے ایک جال بچھایا ہوا تھا جس کے اندر جو ہے اس کے اندر وہ تمام انکشاف ہے کہ سیلیبریٹیز، انفلوئنسرز، ہائی پوش علاقے جیسے ڈیفینس، کلفٹن، ڈی ایچ اے، اس طرح کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ کوکین سپلائی کر رہی تھی۔ زیادہ تر جو میجورٹی تھی وہ یوتھ تھی، 17 سے 20 سے 22 سال کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہو رہے تھے، وہ اس سے بہت زیادہ کوکین لے رہے تھے، اور اس کے جو کسٹمر تھے ان میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ نوجوانوں کی تھی۔ تو ناظرین، گارڈن پولیس سے جو ہے انمول عرف پنکی کو جو ہے وہاں سے گرفتار کیا گیا اور اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس کو ہتھ کڑی نہیں لگائی ہوئی اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے پولیس اہلکار اس کو راستہ گائیڈ کر رہا ہے، جیسے ایک وی آئی پی پروٹوکول کے اندر جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کی جا رہی ہو۔ تو یہ تو ہمارے سب سے پہلے ایک زوردار تھپڑ ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر کہ اس طرح کا پروٹوکول ایک ایسی عورت کو جو اتنی زیادہ جانیں لے چکی ہے، جو ایک بہت بڑی ڈرگ ڈیلر ہے، ایک بہت بڑی مافیا اور اتنا بڑا گروہ جو ہے وہ چلا رہی تھی۔ پریویس کیسز جو تھے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے جو اندر اس انمول اور پنکی کے خلاف 2021 میں جولائی میں جو ہے غزنی تھانے کے حدود میں کیس درج ہوا۔ 2 لوگ گرفتار ہوئے جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یہ پنکی کے کہنے پر جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ سپلائی کر رہے تھے۔ اس کے بعد نومبر 2021 میں دوسرا کیس جو ہے اس کے اوپر ہوتا ہے وہ درخشاں تھانے کی حدود میں، اور اس کے بعد ملزم نے جو ہے وہ انکشاف کیا کہ پنکی کے کہنے پر ہی وہ سپلائی کر رہا تھا۔ یعنی کہ جتنے بھی کیسز کے اندر جو لوگ پکڑے گئے وہ یہ سب انکشاف کرتے گئے کہ عرف پنکی جو انمول عرف پنکی اس کے کہنے پہ وہ یہ سارا کچھ جو سپلائی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کو بالکل صحیح طریقے سے جو ہے گرفتار نہیں کیا گیا۔ 2019 کے اندر منشیات کی وجہ سے اینٹی نارکوٹکس فورس میں جو ہے ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس کے بعد انمول عرف پنکی جو ہے وہ کراچی سے لاہور کی طرف آ جاتی ہے۔ لاہور کے اندر وہ کسی روپوش علاقے میں آ کے وہاں سے نکل آتی ہے۔ انمول اور پنکی کے اوپر جو ہے 10 کیسز گارڈن کے جو تھانے کی حدود ہے اس کے اندر ایف آئی آر درج تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے کسی صحیح انجام تک نہیں پہنچایا گیا، نہ کوئی انویسٹیگیشن کی گئی۔ منگل کی صبح گرفتار کیا گیا انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے، اور ہیوی پروٹوکول کے اندر جو اس عورت کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ پیشی کے موقع پر پنکی آگے آگے چل رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پولیس والے اس کو بتا رہے تھے جیسے اس کا ایک پروٹوکول لگایا گیا ہو، اور اس کو آگے آگے گائیڈ کر رہے تھے کہ اس طرف آ جائیں تو اس طرف آ جائیں۔ خفیہ اطلاعات کے مطابق جو ہے چھاپا مارا گیا فلیٹ پر، گارڈن کے پاس رہائش تھی۔ 1540 گرام کوکین جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہاں سے موصول ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 6970 گرام مختلف کیمیکل برآمد ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 9mm کی پسٹل جو ہے وہ بھی برآمد ہوئی وہاں سے، اور 2 میگزین تھے۔ انمول اور پنکی کا جو ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں ماڈل بننے کے لیے جو ہے یہ کراچی آتی ہے، اور اس کے بعد کراچی کی جو ایلیٹس پارٹیاں ہیں روپوش علاقوں کے اندر جو ہے وہاں پہ یہ جانا شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد تفتیشی حکام کے مطابق پنکی نے خود بھی تسلیم کیا کہ وہ 13 سال کی عمر کے اندر جو ہے اس نے ڈرگز کو اور کوکین کو جو ہے وہاں سے سپلائی کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس فیلڈ کے اندر جو ہے قدم رکھا۔ پوش علاقوں میں ہونے والی پارٹیاں جہاں سے 17 سے 20 سال کی عمر کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ سب سے زیادہ جو ہے اس پنکی کے گاہک تھے۔ اس کے اندر جو ہے دوسری بات اس کا شوہر جو ایک وکیل ہے اور وہ ملیشیا کے اندر مقیم ہے، اس نے اس کو کوکین بنانا سکھایا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پنکی جو ہے وہ ایک اس طرح کی کوکین بنا رہی تھی جو مارکیٹ کے اندر عام کوکین سے زیادہ اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان جو اس کو ایز اے ڈرگز لیتے ہیں وہ اس کو بہت ہی اچھا سمجھتے تھے، اور پنکی کو مارکیٹ کے حساب سے ڈبل پیسے دے کے یہ چیزیں لیتے تھے۔ اس کے اندر جو ہے 2 قسم کی منشیات بنائی جا رہی تھی، کوکین وائٹ کوک اور گولڈن کوک، جس کی مارکیٹ سے جو پرائس ہے وہ اگر دوسری کوکین جو اس کی 12,000 تھی تو عرف پنکی جو ہے اس کی جو کوکین تھی وہ 25 سے 30,000 تک، اور دوسری جو ہے وہ 40 سے 45,000 تک بتائی جا رہی ہے کہ اتنی زیادہ پیسوں سے جو ہے وہ اس کو سیل کر رہی تھی۔ پنکی کی جانب سے یہ بھی اعتراف کیا گیا کہ اس نے اپنی انگلیوں کے اوپر جو ہے تیزاب گرا کے اپنے فنگر پرنٹس مٹائے تاکہ وہ جو ہے روپوش رہے، اور اب تک وہ جو روپوش تھی وہ بھی صرف یہی وجہ تھی۔ اس کے بعد ناظرین ڈی ایس پی سے شادی جو لاہور کے اندر جب وہ آ کے شفٹ ہوتی ہے تو ڈی ایس پی سے جو اس کو گرفتار کرتا ہے اور اس کے بعد اسی ڈی ایس پی سے ہی وہ شادی کر لیتی ہے۔ تو اس تمام مافیا گروپ کے اندر جو ہے پولیس بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس
اس کا بھائی بھی اس کے اندر اس کو سپورٹ کر رہا تھا, اس کے بھائی کی جو گرل فرینڈ تھی وہ بھی اس کے اندر اس کو سپورٹ کر رہی تھی. تو ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک تھا جو مل کے ان ساری چیزوں کو چلا رہا تھا. پنکی نے یہ بات بھی بتائی کہ 5 سال پہلے اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس نے پنجاب کے اندر 7 کروڑ روپے دے کے اپنے آپ کو وہاں سے بازیاب کرایا تھا. اتنی بڑی رشوت دی تھی. 5 سال پہلے کس کی گورنمنٹ تھی آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کروڑ روپے رشوت اب تک وہ دے چکی ہے ڈیفرنٹ پولیس اہلکار کو. جس نے ان کو پکڑا تو اس کو وہ 50 لاکھ 1 کروڑ اس کے مطابق اس نے خود یہ انکشاف کیا ہے اور یہ اس بات کو مانا ہے کہ میں نے کروڑ روپے جو ہے وہ رشوت کے طور پہ دے چکی ہوں اپنے آپ کو صرف پولیس سے بچانے کے لیے. تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا دھبا ہے پاکستان کے اندر. اس طرح کے علاقے جیسے یہ ڈیفنس, کلفٹن, روپوش علاقے یا ایلیٹس کے علاقے جہاں پہ ایلیٹس پارٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں جو ہے بہت زیادہ نارملائز کی جا رہی ہیں. ان چیزوں کو جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے, نشہ کو, اور یہ جو کوکین, اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کیمیکلز, ریڈ وائن, اس طرح کی شرابیں, پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ جو ہے. یہ تو ہمارے سامنے صرف ایک جھلک سی آئی ہے اور پاکستان کے اندر ہی مجھے لگتا ہے بہت سے ایبسٹین جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں جن کی جو چیزیں ہیں سامنے اب اگر آئیں گی تو اس پنکی جو ہے, انمول پنکی کی جان کو بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. کیا پتہ اس کو مار دیا جائے کیونکہ اب جو ہے وہ ایسے ایسے نام لے گی تو ان لوگوں کو جو ہے بہت بڑا تھریٹ ہے انمول پنکی کے گرفتار ہونے کی وجہ سے. یہی وہ وجہ تھی کہ وہ پہلے بھی اس وجہ سے جو ہے گرفتار نہیں ہوئی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک مافیا ہوتا ہے جو اسکولوں کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, ہائی پروفائل سکولز کے اندر جیسے ایلیٹس کے سکول ہو گئے, اس کے بعد نائٹ پارٹیوں کے اندر جو ہے دن میں تو ہمیں یہ بڑے ہی مذہب, اخلاقیات اور دین کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور رات کے اندر جو ہے اندھیرے کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہاں پہ پرووائڈ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ جو ہے چل رہا ہوتا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ لوگ جو ہے اپنے مزے کے لیے یہ چیزیں پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد لاکھوں جانیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے صرف ان کی غفلت کی وجہ سے. یہ وہ نشہ ہے ناظرین جس کا اینڈ جو ہے وہ صرف موت ہے. اب اس طرح کا نشہ جو ہے اس کو اگر پاکستان کے اندر نارملائز کیا جا رہا ہے نوجوانوں کے اندر, کیونکہ نوجوان ڈپریشن کی وجہ سے, اینزائٹی کی وجہ سے, پیئر پریشر کی وجہ سے, اکیڈمک پریشر کی وجہ سے ان ڈرگز کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں اور یہ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے. تو ناظرین یہ وہ مافیا لوگ ہیں, یہ وہ گروپس ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے یہ ڈرگز کو پورے پاکستان کے اندر پروموٹ کرتے ہیں. جیسے لاہور کے اندر, کراچی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر تک بھی بتایا جا رہا ہے. اور پنکی نے انکشاف کیا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں اور اس کے یہ دھڑلے سے کہنا, اس کے اندر اتنا کانفیڈنس کہ پولیس کو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ نے جو کرنا ہے کر لو. تو آخر اس کے پیچھے کوئی ایسا بڑا ہاتھ, کوئی اتنے بڑے بڑے ہاتھ جو اس کے پیچھے ہیں, جو وہ اس کو اتنا ہی کانفیڈنس ہے کہ وہ پولیس کے اندر, کچہری کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کے ملک کے اندر رہتے ہیں. ہماری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو, اس طرح کے گروپوں کو پکڑا جائے. بظاہر تو سی سی ڈی نے جو ہے بہت بڑا انکشاف کیا تھا کہ ہم نے جو سارے ڈرگ ڈیلر مار دیے, کوئی ہے تو ہمیں پکڑ کے دکھا دیں. تو اس طرح کے لوگ, اس طرح کے مافیا تو ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری سی سی ڈی سے اپیل ہے, ہماری پاکستان کے پرائم منسٹر سے اور پنجاب گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑا جائے اور اسٹوڈنٹس جن کے اندر یہ چیز نارملائز کی جا رہی ہے ان کے لیے ایک اتنا بڑا اقدام لیا جائے کہ ان لوگوں کو پکڑ کے اس طرح کا انجام کیا جائے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جو مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں جو ہے نہ پھیلائے. تھینک یو سو مچ.